انا لفاطمة تسعة اسماء عند اللہ عز وجل. صلوات پڑھیے. سامعین محترم، حاضرین گرامی قدر، میں نے آپ کے سامنے پیغمبر اسلام، پیغمبر رحمت، طٰہٰ و یاسین، مزمل و مدثر نبی کی ایک حدیث پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ انا لفاطمۃ تسعۃ اسماء، کہ پروردگار عالم نے میری بیٹی فاطمہ کو 9 اسماء عطا فرمائے ہیں. جا کر کتابوں کا مطالعہ کر لیں کہ اللہ نے ہر معصوم کو، ہر نبی کو، ہر رسول کو 1 یا 2 نام عطا فرمائے. اس کائنات میں ایک سیدہ ہے جسے اللہ نے 9 اسماء عطا فرمائے. سیدہ ان عظمتوں کی مالک ہے کہ جو رحمت للعالمین نبی کے لیے رحمت بن کر آئی، جو کل ایمان کے لیے ایمان کا حصہ بن کر آئی، اور جو جنت کے سردار ہیں ان کے لیے جنت بن کر آئی. سیدہ ان عظمتوں کی، ان کمالات کی مالک ہے جس کی پاکیزگی کا، جس کی طہارت کا پروردگار عالم نے قرآن میں واضح اعلان کیا. سیدہ ان عظمتوں کی مالک ہے جس کی سخاوت کے قصے سورہ دہر پڑھ رہی ہے. سیدہ ان عظمتوں کی مالک ہے جن کی صداقت کا قصہ آیت مبالہ پڑھ رہی ہے. جناب سیدہ ان عظمتوں اور ان کمالات کی مالک ہے جن کی شادی کے قصے سورہ رحمان پڑھ رہی ہے. جناب سیدہ ان عظمتوں کی مالک ہے کہ جس کے دروازے پر ملائکہ بھی درزی بن کر آتے ہیں. تو پیغمبر اسلام جن کے بارے میں یہی فرماتے ہیں کہ الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے. اگر میں نبی ہوں تو میری نبوت کا حصہ فاطمہ ہے، اگر میں رسول ہوں تو میری رسالت کا حصہ فاطمہ ہے، اگر میں عالم ہوں تو میرے علم کا حصہ فاطمہ ہے، اگر میں رحمت للعالمین ہوں تو میری رحمت کا حصہ فاطمہ ہے، اگر میں سخی ہوں تو میری سخاوت کا حصہ فاطمہ ہے، اگر میں کریم ہوں تو میری کرامت کا حصہ فاطمہ ہے. جناب فاطمہ ان عظمتوں کی مالک ہے، بلکہ بدل کے جملہ یوں کہوں کہ فاطمہ اس ہستی کا نام ہے جو نبوت کے دریا اور امامت کے سمندر کو ایک جگہ پر ملائے اسے فاطمہ کہتے ہیں، اور جس کے بارے میں پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ اللہ نے میری فاطمہ کو 9 اسماء عطا فرمائے، جن میں فاطمہ بھی ہے، زہرا بھی ہے، زکیہ بھی ہے، مرضیہ بھی ہے، راضیہ بھی ہے، مبارکہ بھی ہے، وجیہہ بھی ہے. یہ پروردگار عالم نے اسماء عطا فرمائے. پھر پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ فاطمہ کو فاطمہ اسی لیے کہتے ہیں کہ روز قیامت یہی میری فاطمہ اپنے گناہ گار محبوں کو جہنم سے جنت میں داخل کرے گی. اور اسی لفظ فاطمہ کے بارے میں جب میرے امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب ایک سائل نے سوال کیا کہ ابن رسول اللہ یہ فرمائے کہ آپ کی جدہ فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ اگر کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو 100 سے بھی اوپر جناب فاطمہ کے لفظ فاطمہ کے معنی تحریر کیے گئے. تو میرے امام نے فرمایا کہ فاطمہ کو فاطمہ اسی لیے کہتے ہیں کہ نوع بشر میں آدم کی اولاد کی عقلوں میں اتنا وسعت نہیں ہے کہ میری جدہ فاطمہ کی عظمت کو درک کر سکے. پھر میرے امام سے پھر دوسرے بندے نے بھی شخص کیا تو مولا نے جواب دیا یاد رکھو میری جدہ کو فاطمہ اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ پروردگار عالم نے میری جدہ فاطمہ کے محبوں پر جہنم کو حرام کر دیا. پھر ایک شخص نے سوال کیا مولا یہ بتائیں کہ آپ کی جدہ فاطمہ کو زہرا کیوں کہتے ہیں؟
میرے امام نے کہا میری جدہ فاطمہ کو زہرا اسی لیے کہتے ہیں جس طرح رات کی تاریکی پہ آسمان سے ستارے زمین والوں کے لیے چمکتے اور روشن نظر آتے ہیں، اسی طرح میری جدہ فاطمہ کا نور آسمان والوں کے لیے چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ پھر میرے امام سے سوال کیا گیا، اعتراض زبان ایک شخص لگاتا ہے، کہتے ہیں مولا آپ کے جد کی یہ حدیث ہے کہ آپ کی جدہ فاطمہ اپنے گناہگار محبوں کی شفاعت کرے گی، مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب پروردگار عالم کا میدان سجا ہوا ہوگا، اولین و آخرین جمع ہوں گے، شفاعت کرنے والے اپنی کرسی شفاعت پر بیٹھے ہوں گے، انبیاء اپنی کرسی شفاعت پر بیٹھے ہوں گے، رسول اپنی کرسی شفاعت پر بیٹھے ہوں گے، متقی اپنی کرسی شفاعت پر بیٹھے ہوں گے، صالحین اپنی کرسی شفاعت پر بیٹھے ہوں گے، عبادت کرنے والے اپنی کرسی شفاعت پر بیٹھے ہوں گے، ہر شفیع اپنی کرسی شفاعت پر بیٹھا ہوگا، میری جدہ فاطمہ بھی اپنی کرسی شفاعت پر بیٹھے ہوں گے۔ مولا فرماتے ہیں حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، ہر بندے کا حساب ہوگا، جس کے ماتھے پر مومن لکھا ہوگا پروردگار عالم اسے جنت میں داخل کر دے گا، اور جس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا پروردگار عالم اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ اسی طرح حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، یا اسی اسنا میں ایک وہ شخص بھی آئے گا جس کے ماتھے پر نہ مومن لکھا ہوگا نہ کافر لکھا ہوگا، بلکہ مولا فرماتے ہیں اس کے ماتھے پر محب زہرا لکھا ہوگا۔ اللہ حکم دے گا اپنے ملائکہ کو اسے جہنم میں ڈال دو۔ مولا فرماتے ادھر سے میری جدہ فاطمہ بھی دیکھ رہی ہوگی، ایک مرتبہ میری جدہ فاطمہ اپنی کرسی شفاعت سے اٹھیں گی، رو کر عرض کریں گی یا رب لما سمیتنی فاطمہ، پروردگار عالم تو نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے، پروردگار عالم لا تخلف انت لا تخلف المیعاد، پروردگار عالم تو خلف وعدہ نہیں کرتا، تیرا یہی فرمان ہے کہ فاطمہ تیرے محبوں کو میں جہنم میں نہیں ڈالوں گا، تیرے محبوں پر میں نے جہنم کو حرام کر دیا۔ پروردگار عالم میں فاطمہ بھی دیکھ رہی ہوں میرے محب کو جہنم میں لے کر جا رہے ہیں، تو اس وقت آواز قدرت ہے کہ یا آمت اللہ، اے میری کنیز۔ ایک مرتبہ محشر کے میدان میں بھی دیکھو جس میں انبیاء بھی بیٹھے ہیں، رسول بھی بیٹھے ہیں، متقی بھی بیٹھے ہیں، صالحین بھی بیٹھے ہیں، اے میری کنیز فاطمہ، میں اللہ چاہتا یہ ہوں کہ تو اس کی شفاعت کرے، میں اسے جنت میں داخل کر دوں، ان انبیاء کو بھی پتہ چل جائے، ان رسولوں کو بھی پتہ چل جائے، ان عبادت گزاروں کو بھی پتہ چل جائے کہ فاطمہ کا مقام اللہ کے نزدیک کتنا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والی۔ فاطمہ کا مقام، فاطمہ اس ہستی کا نام ہے جو دنیا میں آئی تو اپنے باپ کو ابتر ہونے سے بچایا، اور آخرت میں آئے گی تو اپنے محبوں کو جہنم سے آزاد کرائے گی۔ برحال دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے ایک جملہ مصائب کا، بس آزاد رہو۔ جب کوفہ والوں کے خطوط آنے لگے، ایک مرتبہ جب میرے مولا نے اپنا جناب مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا، تحریر لکھی، اے کوفہ والو یہ میرا بھائی آ رہا ہے، یہ میرا بھائی مسلم آ رہا ہے جس پر مجھے پورا اعتماد ہے۔ بس ازادارو 18,000 لوگوں نے جس کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، ایک وہ وقت بھی آیا جب صبح کی نماز کا ٹائم ہوا، ازادارو جب مسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ جو 18,000 بیعت کرنے والے تھے ان میں سے ایک بھی نظر نہ آیا۔ سفیر حسین اکیلا رہ گیا۔ بس ازادارو مختصر کرنے لگا ہوں، ازادارو جب اسیر کرنے کے لیے ابن سعد کے لشکر آنے لگے، سفیر حسین نے بڑی عظیم جنگ لڑی۔ ازادارو جب گرفتار ہو کر ابن سعد کے دربار میں آئے ہیں نا جناب مسلم، کسی نے کہا مسلم تو نے امیر کو سلام نہیں کیا، تو اس وقت جناب مسلم نے سر کو بلند کیا، کہا میں اسے سلام کے قابل بھی نہیں سمجھتا، میں تو اسے اپنا امیر بھی نہیں سمجھتا، میرا امیر تو حسین ہے۔ بس ازادارو ایک مرتبہ
مسلم کا یہ کہنا تھا، ایک آواز آئی کہ تمہیں شہید کر دیا جائے گا، تمہارا سر تن سے جدا کیا جائے گا، بس آزادارو۔ سفیر حسین کو دارالامارہ کی چھت پر لایا گیا، ایک مرتبہ جلاد نے تلوار کو بلند کیا، بس آزادارو تلوار کا چلنا تھا، تلوار مسلم کے سر پہ لگنی تھی۔ آزادارو سر تن سے جدا ہوا، فقط سر تن سے جدا نہیں ہوا آزادارو، ایک مرتبہ مسلم کے پاؤں میں رسیاں ڈالی گئیں، کوفہ کے کبھی اس بازار میں پھرایا گیا، کبھی اس بازار میں پھرایا گیا، سفیر حسین کبھی اس بازار میں اللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول العلم معرفت الجبار، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین، بلند تر صلوات۔ نجات کا سفینہ جو میرا شبیر ہے لوگو، نجات کا سفینہ جو میرا شبیر ہے لوگو، نجات کا سفینہ جو میرا شبیر ہے لوگو، مجھے اس سے محبت ہے جسے پیارا یہ ہے لوگو، نجات کا سفینہ جو میرا شبیر ہے لوگو، بلند صلوات۔ رہے راضی جس پر بھی میں اس پہ ہو گیا راضی، سلطان الانبیاء فرما رہے ہیں رہے راضی جس پر بھی میں اس پہ ہو گیا راضی، مجھے خوش دیکھا خالق نے تو خوش ہو گیا خالق، میں اس سے ہے یہ مجھ سے اور میری پہچان یہ لوگو، مل کے نعرہ حیدری بر حبیب خدا ختم الانبیاء، بلند صلوات۔ اللہم اذیت فاطمہ کو دی میری نظروں سے ہٹ جاؤ، بروز محشر سلطان الانبیاء کچھ لوگوں سے کہیں گے اذیت فاطمہ کو دی میری نظروں سے ہٹ جاؤ، آزادار حسینی سب ذرا جلدی سے آ جاؤ، کہیں گے مصطفیٰ کمبر ہمارے ہے یہ لوگو، مل کے نعرہ حیدری۔ معصوم کا فرمان ہے کہ ہماری مدحت میں جو ایک شعر بھی لکھے تو اس کا صلہ جنت میں ایک گھر ہے، قصیدے ہیں لکھے جتنے ملے گھر خلد میں اتنے، قصیدے ہیں لکھے جتنے ملے گھر خلد میں اتنے، میں کمبر ہو گیا حیران
بلند اتنے کرم زہرا کا ہے مجھ پہ بڑا ہی خاص یہ لوگو، کرم زہرا کا ہے مجھ پہ بڑا ہی خاص یہ لوگو۔ عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی، آباد کس طرح سے یہ صحن فاطمی ہوا، کس کی لگی نظر کے یہ گھر ماتمی ہوا، اور ایک آنسو کے عوض ملتا ہے گھر فردوس کا، کس قدر شبیر نے جنت کو سستا کر دیا۔ اور باغ جنت سے کھڑی دیکھ رہی ہے زہرا، کون آتا ہے میرے لال کا پرسا دینے۔ وصیت فاطمہ نے کی علی سے کیجئے شادی، وصیت فاطمہ نے کی علی سے کیجئے شادی، دعا دے کر گئی بی بی پھر آئے دنیا میں غازی، علم جس کا ہے لہراتا میرا عباس یہ لوگو، علم جس کا ہے لہراتا میرا عباس یہ لوگو، میرا لاشا اٹھاؤ نا مجھے تو شرم آتی ہے، میرا لاشا اٹھاؤ نا مجھے تو شرم آتی ہے، سکینہ ہے بڑی پیاسی صدا غازی کی آتی ہے، علمدار حسینی کو رہا ارمان یہ لوگو، علمدار حسینی کو رہا ارمان یہ لوگو، لتھا لین اتوں بن بازوان دے تے جھک جھلے آئے اللہ